سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ اب درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی بس میں ہم گویا بیٹھ چکے ہیں اور یہ سفر مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارا یہ قافلہ مرشد کریم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے، فضول باتوں میں اپنا وقت نہیں گزارنا، کبھی نعتیں پڑھیے، کبھی درود پڑھیے اور کبھی مدینے کی یادوں میں اپنے آپ کو گم کر لیجئے۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ بس درود پاک پڑھتے رہیے۔ اچھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم بس سے باہر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بورڈ آتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ مدینہ منورہ اب اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے۔ اب بورڈ آیا کہ اب 350 کلومیٹر مدینہ منورہ رہ گیا ہے، گویا ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ راستہ کون سا ہے، یہ راہیں کون سی ہیں؟ بریلی کے تاجدار ہمیں بتاتے ہیں، وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو۔ یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ کبھی تو نبی پاک کی مہربانیاں یاد آ رہی ہے کہ مجھ جیسے خطا کار کو ایسی حاضری کا شرف دیا جا رہا ہے کہ جہاں شفاعت کا وعدہ ہے۔ ہاں ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مجھ جیسے خطا کار، مجھ جیسے گناہ گار کو مدینے بلایا جا رہا ہے، اور پھر اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے وہ شعر، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ہاں ہاں، رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جہاں چشم و سر کی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنی خطاؤں پر شرمسار بھی ہو جائیے، اور اپنے دل کو یہ امید بھی دلائیے کہ ٹھیک ہے گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے خطا کار ہوں، مگر جن کا امتی ہوں ان کے دربار میں نہ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ ساری کائنات میں میرے آقا کے سوا، میرے آقا کے سوا میرا ہے ہی کون؟ ارے تم میرے آقا تو اتنے مہربان ہیں، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اب دیکھیے ایک اور بورڈ بھی آ گیا، تصور میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر رہ گیا ہے، گویا کم و بیش آدھا سفر ہو گیا ہے۔ درود پاک کا ورد جاری رکھیے، نعت خوانی جاری رکھیے۔ دیکھیں جانا پتہ ہے کیسے ہے، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں۔ جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ اب درود پاک پڑھتے پڑھتے ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب کچھ فضاؤں کا رنگ بدل رہا ہے، ہواؤں کا سرور بدل رہا ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جو مسام دماغ کو معطر کر رہی ہیں۔ بات کیا ہے باد صبا، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے؟ سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ ہاں یہ وہی تو فضائیں ہیں، یہ وہی ہوائیں ہیں، یہ بیابان عرب جو ہے یہ میرے آقا کی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ، میں اپنا گندا وجود لے کر مدینہ منورہ میں کیسے داخل ہوں گا؟ یہ خیالات بار بار آ رہے ہیں۔ اب مدینہ منورہ بہت قریب آ گیا ہے، اگر ممکن ہو تو بس والے سے بات کر کے تھوڑی دیر بس کو رکوا لیں تاکہ ہم تازہ وضو کر لیں، ہم با وضو ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہو۔ سفر کے دوران نمازوں کے اوقات آئے تو ہم نے نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، اور اے لیجئے اب با وضو ہو کر پھر مدینہ منورہ کی طرف سفر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اب بار بار دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ہوئی امید بارآور مدینہ
جھکا لو سب ادب سے سر جھکا لو سب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے گھر چاروں مجھ سے تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر چاروں مجھ سے تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے۔ دور سے دیکھیں گے تو نور برستا ہوا نظر آئے گا، ایک نورانی شہر کی کچھ رونق نظر آ رہی ہے۔ اور اب ایک ایسا بورڈ بھی مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے آتا ہے کہ اب یہاں سے آگے صرف مسلمان جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، نبی پاک کا امتی بنایا۔ مدینہ منورہ میں صرف مسلمانوں کا داخلہ ہے، اور اب ان قریب مدینہ پاک میں ہمارا داخلہ ہونے والا ہے۔ مدینہ منورہ کی جو شروعات ہے، جہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے، وہاں محراب نما کچھ نشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ جگمگاتی نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے مدینہ منورہ کی جو حدود حرم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھتے رہیے، آپ کا ذوق اجازت دے اور آسانی ہو اور اپنی سواری میں کھڑے ہو سکتے ہو تو با ادب درود پاک پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو جائیے اور درود پاک کا ورد جاری رکھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ لیجئے، ہمارا گندا وجود مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں میں شامل ہو چکا ہے، پرکیف فضاؤں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہاں یہ وہی فضائیں ہیں جو میرے آقا کی یاد دلاتی ہیں۔ آج بھی ان فضاؤں میں بڑی بڑی چاشنی اور بڑی خوشبوئیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات لکھی شاعر نے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ سنجیدہ سنجیدہ اسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے اگر آج دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو راستے میں فوجی پہرا دیتے ہیں، اس کے دربان پہرا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم تصور میں اس مدینے میں داخل ہو چکے ہیں جن کے راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا دربار وہ ہے جہاں صبح 70,000 فرشتے، شام 70,000 فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اسے
دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. مجھ جیسے خطا کار، مجھ جیسے گنہگار کو مدینے بلا لیا. اللہ اکبر. کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. اب درود پاک پڑھتے پڑھتے ہم اپنے ہوٹل کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنا کچھ سامان وغیرہ رکھ دیجئے گا. جلدی نہ کیجئے گا، ہو سکے تو دوبارہ وضو کر لیں، تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لیں. اور اب تو آج تو تیاری کرنی ہے نا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. پہلے غسل کیجئے، پھر نیا لباس زیب تن کیجئے، ہو سکے تو سفید لباس پہنیے گا. میرے آقا کو سفید لباس بڑا پسند ہے، سفید امامہ ہو، سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسواک بھی کرنی ہے، نبی پاک کی سنت بھی ہے. خوشبو لگائیں، ہو سکے تو مشک کی خوشبو لگائیں، یہ بھی آقا کی پسندیدہ عطر ہے. کوئی بھی خوشبو ملے وہ لگا لیں. اور اب تیار ہو کر پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. ہمارے قافلے نے اب اپنے ہوٹل سے، اپنی قیام گاہ سے مسجد نبوی کا سفر طے کرنا ہے. سبحان اللہ. اب وہاں جا رہے ہیں جہاں ہر دم رحمتوں کی برسات ہے. اس آقا کے دربار میں جا رہے ہیں جن کے روزے کی زیارت کر لیں تو شفاعت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. اب اپنے مرشد کریم کے ساتھ، اپنے مدنی قافلے کے ساتھ اب درود و سلام پڑھتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے روضہ رسول کی طرف جانا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کیفیات دل میں لائیے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں، ایک مجرم کی طرح میں جانب نظر شردا شردا بدل لرزیدہ لرزیدہ توا پہ کو جائے جانا کہ قابل کو سمجھے گا میرا جا رہے ہیں. دنیا کا تو یہ دستور دیکھا ہے کہ جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہیں کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. سر بھی خم، آنکھ بھی نم، شرم سے پانی تیرا ثانی میرے آقا کو نظر میں کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا
رہا ہوں, اپنے آقا کو نظر میں کیا دوں, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. درود پاک پڑھتے رہیے گا. اب آپ کو کچھ روشنیاں محسوس ہو رہی ہوں گی, نگاہیں تو ہماری جھکی ہوئی ہیں نا, مسجد نبوی کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا نورانی منظر ہے. اب اپنے قافلے والوں کے ساتھ ہاتھ باندھے, سر جھکائے, شرمسار اس کیفیت کے ساتھ کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہے. چلتے چلتے بالکل گنبد خضرا کے سامنے ہم نبی پاک کے روضے کے قریب کھڑے ہو جائیں گے. درود و سلام پڑھتے رہیے. آپ تصور کیجئے کہ کیسے ان گندی آنکھوں سے میں گنبد خضرا کا دیدار کروں گا. ان آنکھوں سے تو میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, بڑی خطائیں کی ہیں, شرم بھی آ رہی ہے, اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں. آقا کی بارگاہ میں یہ چہرہ کیسے دکھاؤں. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, اف بے حیائیا کہ یہ منہ اور تیرے حضور, اف بے حیائیا کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے, تیری خو در گزر کی ہے. آقا بد ہے تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے. رخ کدھر کریں, جائیں کہاں, پکارے کسے, کس کا منہ تکیں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. اب مرشد کریم کے پیچھے ہم ہاتھ باندھے حاضر ہیں. اب میں سیدی امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا, ہم سب کو گنبد خضرا کا تصور میں دیدار بھی کروائیے اور آقا کی بارگاہ میں ہماری حاضری بھی کروائیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أسألك الشفاعة يا رسول الله, 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 أسألك الشفاعة يا رسول الله. مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے, مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. پیش کے لیے کچھ نہیں, بدکار کے پاس پیش کے لیے کچھ نہیں, بدکار کے پاس ڈھیروں سیاہ ہے گناہ روکے سر سار کے پاس بھی ہمیں آگ بھی دب شرم سے پانی بھی ہمیں آگ بھی دب شرم سے پانی
بہتر مر جان فدا سرکار جو فرمائے حاصل بہتر دولت پہ گدا حاصل بہتر دولت پہ گدا سرکار جو فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں سن کر آیا بہت شرمندہ سا میں آیا بہت شرمندہ سا سرکار جو فرمائے سرکار جو فرمائے محتاج نظر ہے